خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض. میں ہوں شہزاد رضا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اہم سماعت کے بعد آج فیصلہ آیا. کلبھوشن یادو بھارت کا وہ ایجنٹ جو پاکستان میں گرفتار ہوا گزشتہ سال مارچ میں، 1 سال کے قریب یہ پاکستان کے حراست میں رہا. اس کے خلاف مقدمہ چلا اور مقدمے سے پہلے ہی ایک ویڈیو بیان اس کا جاری کیا گیا جس میں اس نے واضح طور پر اپنے بھارتی را ایجنٹ ہونے کا انکشاف کیا، تسلیم کیا کہ وہ پاکستان میں را کی سرگرمیاں جو ہے ان کو بڑھاوا دیتا رہا. وہ یہاں پہ اپنا نیٹ ورک قائم کر کے پاکستان میں دہشت گرد جو سرگرمیاں ہیں ان کی سرپرستی کرتا رہا اور پورا اس کا ایک نیٹ ورک تھا جو پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث تھا. تو یہ کیس جو پاکستان نے اور پاکستان کی عدالتوں نے، فوجی عدالتوں نے جو چلایا کلبھوشن یادو پہ، وہ یہ کہ ایک تو وہ جاسوس تھا، دوسرا اینٹی پاکستان دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھا، اور تیسرا یہ کہ اس نے کوشش کی کہ پاکستان میں ڈسٹربنس پیدا کی جائے، پاکستان میں جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ملا کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں. یہ بنیادی چیزیں تھیں جس کے بعد فوجی عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی. معاف کیجیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن یادو پر جو ہے ایک فیئر ٹرائل کے بعد جب یہ سارا معاملہ انراول ہوا تو اس کو ریمیڈی بھی اس کے پاس تھی، یعنی کہ وہ 40 دن کے اندر اپیل کر سکتا تھا اور اس کے بعد 2 فورمز موجود تھے کہ جن کے ذریعے وہ اپنی آواز جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹس تک پہنچا سکتا تھا. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ، لیکن بھارت نے اس پہ واویلا مچایا. ایک جیتا جاگتا دہشت گردی کا ثبوت پاکستان کے خلاف ایک سامنے تھا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملے کو لے جایا گیا. بھارت کی جو وزیر خارجہ سشما سوراج انہوں نے لوک سبھا میں بیان دیا کہ کلبھوشن یادو بھارت کا بیٹا ہے. اگر بھارت کے ایسے بیٹے ہیں تو پھر میرے خیال میں تو بیٹا نہ ہی ہو بھارت کا تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے جس طریقے سے معصوم جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، چاہے کلبھوشن یادو ہو، چاہے وہ عزیر بلوچ ہو یا احسان اللہ احسان ہو جو حال ہی میں گرفتار ہوا اور اس کا بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ نے ایک انٹرویو کے صورت میں سامنے اس کے آیا کہ کس طریقے سے وہ بھارت اور افغان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے NDS اس کے ذریعے وہ کارروائیاں کرتے تھے اور وہاں سے پیسے بھی وصول کرتے تھے. تو آج جو فیصلہ آیا اس کو بھارت نے اپنی ایک کامیابی قرار دیا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کیس ابھی وہاں پہ چلے گا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے صرف یہ کہا کہ اس کی ایگزیکیوشن پر عمل درآمد نہ کیا جائے، یعنی کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر نہ چڑھایا جائے. پاکستان کا جو موقف ہے یا یہ کہ ہمارا جو یہاں پہ قانونی جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر ملٹری کورٹ نے سزا دی اور اگلے ہفتے آپ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں. یہ اپیلیٹ کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ تک اس کی سنوائی حاصل ہے. اس پر ہم مزید بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن فی الحال ہمیں جوائن کر رہی ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج جو فیصلہ آیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، اس پہ ایک بھارت کی لائن ہے کہ جی شاید شکست ہو گئی پاکستان کو. تو پاکستان نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ یہ تو بھی ایک روکا گیا ہے اور یقیناً اس کو اگلے ہفتے پھانسی نہیں ہونی تھی اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو کیس آگے چلے گا. تو یہ جو ناقدین کہہ رہی ہیں کہ ہماری ناکامی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد، پہلے تو میں اپنی بات کو کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اس قسم کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہر کسی کو بغیر کورٹ آرڈر پڑھے یا بغیر اصل اس کے جو جزیات ہیں اس کو پڑھے بغیر اس کے اوپر تبصرے نہیں کرنے چاہیے. یہ اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ ICJ کا جو آج فیصلہ ہے وہ ایک انٹرم، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرم فیصلہ ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے انالیسز کلبھوشن یادو ایک بھارتی دہشت گرد اور بھارتی جاسوس جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور اس کے اوپر نہ کسی قسم کی رعایت برتی جائے گی اور نہ کسی قسم کا کمپرومائز کیا جائے گا. پاکستان کے اندر تمام قومی سلامتی کے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو فیصلہ ہے وہ جورسڈکشن کے اوپر ہے اور وہ بھی انٹرم ہے، اس پہ بھی فردر بحث کی جا سکتی ہے. فیصلہ خود یہ کہہ رہا ہے. اور جو میں یہ بات دیکھ رہی تھی کہ ایک تو اس فیصلے نے کسی طرح بھی کلبھوشن کو اس دہشت گردی سے جو اس نے کی اور جو جاسوسی کی پاکستان کے اندر وہ اس سے ڈیلنگ نہیں کرتا. یہ جورسڈکشن کے اوپر فیصلہ ہے اور اس کے آگے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جس طرح میڈیا اس کے اوپر انالیسس کر رہا ہے، میڈیا کے کچھ عناصر، میں اس پہ فوکس کروں گی، کچھ عناصر وہ زبان بول رہے ہیں جس کو بھارتی میڈیا بھی بول رہے ہیں اور اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ اس پہ سیاست کر رہی ہیں. یہ غیر مناسب تو ہے ہی، لیکن قومی مفاد کے یہ بالکل منفی بات ہے کہ ایسے قومی مسئلہ، ایسا سلامتی کا مسئلہ جس پہ ہماری ایک یونائٹڈ
آواز جانی چاہیے عالمی دنیا میں کہ ہم اس مسئلے کے اوپر بالکل یونائٹڈ ہیں، ایک آواز ہیں. اس میں ہم ICJ کے اندر بالکل پریپیئرڈ گئے تھے اپنے نیریٹو کو بتانے کے لیے، اور ابھی بھی وزارت قانون کے اوپر کے اندر یہ نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ کس طرح نیکسٹ اسٹیج پہ جانا ہے، کس موقف کے ساتھ جانا ہے. تو برائے مہربانی میں آپ کے پروگرام سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس کے اوپر اس قسم کے انالیسز جو پاکستان کے لیے اس وقت کمزور ثابت ہو سکتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، کیونکہ فیصلہ انٹرم ہے اور صرف جورسڈکشن کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر بھی ابھی لیگل بحث کی جا سکتی ہے. اچھا مریم صاحبہ، یہ ایک آرگومنٹ بھی آیا سامنے فیصلے کے بعد کہ پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ پروسیڈنگز اٹینڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم مان ہی نہیں رہے کہ ان کے دائرہ اختیار میں یہ بات آتی ہے تو ہم کیس پلیڈ کرنے کیوں نہیں گئے. یہ آرگومنٹ بھی سامنے اور آپ نے بھی سنا ہوگا. دیکھیے اس کے اندر جو ICJ ہوتی ہے اس کو انڈیا نے بھی ہندوستان نے بھی انووک کیا، اور ہم اپنی جو نیریٹو لے کے گئے تھے کہ اس کو جو وینا کنونشن ہے اس کے تحت ICJ اس معاملے کے اوپر انٹرنیشنل کورٹس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی موقف رہا ہمارے وکلا کا بھی وہاں، اور یہی ہمارا جو پاکستان کی طرف سے موقف تھا وہ یہ ہے. اور اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ کورٹ اسی وجہ سے اس اگریمنٹ کی وجہ سے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے اسی کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ انٹرم ہے، اور اس کے اوپر بھی. لیکن ہم نے اس فیصلے کو، اور یہ کہا گیا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے، ہم نے اس طرح پورٹریٹ کیا تجزیہ کار کچھ نے، اور جو بھارتی بولی بول رہے ہیں کچھ ایسے عناصر پاکستان کے اندر جو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے دشمن ہیں جو ایسی گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کو ایک بہت مضبوط موقف کی ضرورت ہے، پوری قوم کی طرف سے ایک یونائٹڈ وائس کی ضرورت ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ میڈیا ریپرزنٹیشن ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز ہوں، آئینی ادارے ہوں، اور پاکستان کی عوام ہوں. اچھا، لیکن گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے والے تو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کچھ ایسے کرٹیسزم بھی آئے کہ جن کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی. مثلا یہ کہا گیا کہ شاید گورنمنٹ کی یہ کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے بڑے کمزور طریقے سے پیش کیا گیا، بہت ساری باتیں نہیں بتائی گئی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا. نہیں جی، یہ بالکل شہزاد غیر مناسب بات ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تنقید ضرور کریں حکومت کو، یہ جمہوری عمل ہے، اس کے اندر تنقید ہوتی ہے، لیکن سیاست نہ کریں. اور دوسری بات کہ اس طرح کے مسائل جب ہوں بہت سے لیول کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کے لیول کے اوپر ڈوزیز دیے گئے، فارن منسٹری کی طرف سے کیٹیگوریکلی سرکار عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں ساری تفصیلات بتائیں، اس کے اوپر پریس کانفرنسز کی، ہر کو انفارمیشن دی گئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک اسپائنگ ہو رہی تھی ایک آفیشل کی طرف سے جو پلانٹڈ تھا اور وہ دہشت گردی کے چیزوں میں ملوث تھا. ان تمام چیزوں کو پیش کیا گیا اور اسٹیبلش کیا گیا. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور تجزیہ کاروں کو تنقید کریں، حکومت پہ سیاست نہ کریں، کیونکہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. اچھا، ایک دو سوال اور ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو. وہ یہ کہ ایک کاؤنسلر ایکسیس کی طرف بہت دفعہ مطالبہ کیا گیا بھارت کی جانب سے کہ کاؤنسلر ایکسیس دیں. تو اب اس فیصلے کے بعد ابھی ہمارے کیا یہ فیصلہ ایک تو یہ کہ بائنڈنگ ہے ہم پہ جو ہے اس کو منوان تسلیم کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو کاؤنسلر ایکسیس کی بات ہے اس پہ بھی کوئی ریویو ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس میں صرف یہ ہے کہ میں جس طرح پہلے کہہ رہی تھی کہ جو پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق جتنی اپیل کرنے کی آپشنز ہیں کلبھوشن یادیو کے پاس وہ اس کو دی جائیں گی اور دی جاتی رہی ہیں اس قانون کے مطابق. لیکن یہ بات کہ کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہو رہی ہے اس سے وزارت قانون نظر ثانی کر رہی ہے کہ کس طرح اس کو سیکنڈ اسٹیج میں کس موقف کے ساتھ اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ لے کر جانا ہے. تو یہ ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے اوپر کامنٹ کرنا. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھیں، تفصیل سے پاکستان کا موقف پیش کر رہی تھی. اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کامران خان صاحب، بیورو چیف ہیں نیو ٹی وی کے. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا تشریف لانے کا. صالح ظافر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، جنگ گروپ سے منسلک ہیں. صالح ظافر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کا بھی. صالح ظافر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ نے منسٹر صاحبہ کی باتیں تو سنی اور فیصلہ بھی آپ نے تفصیل سے دیکھ بھی لیا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا، اور آپ کو انڈیا پاکستان کا موقف بھی آپ کو اچھی طرح اس کا علم ہے. تو ایک بات یہ کہ جب آئی سی جے کی جورسڈکشن کو انووک کیا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ ایک تو پہلی بات کہ یہ بائنڈنگ ہے حکومتوں پہ کہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک فیصلہ دیا کلبھوشن کے بارے میں اور کہا کہ جس کی سزا نہ دیں، تو پاکستان پابند ہے کہ اس کی سزا پر عمل درآمد نہ کرے جب تک ان کی پروسیڈنگز مکمل نہ ہو جائیں. شکریہ شہزاد رضا. آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم اورنگزیب نے بہت اچھا
تجزیہ آپ کو پیش کیا ہے صورتحال کے بارے میں، اور مجھے افسوس اور تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں ہمارے جو دانشور ہیں نام نہاد، ان کا رد عمل بہت تکلیف دہ، افسوسناک اور مس پلیسڈ ہے۔ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قوم کو ایک خاص اس کیفیت میں مبتلا کریں جس کے نتیجے میں لوگ ایک پریشانی، پشیمانی یا بزدلی کی طرف مائل ہوں۔ یہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ ہے، بلکہ فیصلے سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس میں امتناع کی بات کی گئی ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ اس کی کیپیسٹی ایڈوائزری ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، ان اے وے کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک نے جو بین المملکتی تنازعات ہیں، بین الریاستی جو تنازعات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک انتظام وضع کیا ہے جو گزشتہ 70-80 سال سے روب عمل ہے، اور یہ انفرادی مقدمات میں ان کا اطلاق ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جو بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو شکست اور فتح کی پیمانے پر تولنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ابھی تو معاملہ وہاں پر شروع ہوا ہے۔ آپ آئی سی جے کی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں تنازع کشمیر کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مختلف جھگڑے ہیں ان کے معاملے میں بھارت نے ان پر تو عمل نہیں کیا، تو آئی سی جے کی کس طرح ہم پہ بائنڈنگ ہو گئی جو کہ ایک محض ایک رضاکارانہ طور کا بندوبست ہے۔ جہاں تک فیصلے کے اپنی تفصیلات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں۔ پاکستان کلبھوشن کو بہت اجلت اور جلدی میں کہیں پھانسی دینے نہیں جا رہا تھا۔ پاکستان نے پہلے دن سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اس کے معاملے میں پورا جو پروسیس ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک جب حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گی پاکستان کی عدالتیں جن کے سامنے یہ کیس پیش ہوگا، ابھی تو ملٹری کورٹ کے سامنے معاملہ ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک رسائی کا تعلق ہے، رسائی کے بارے میں پاکستان پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ اگر آئی سی جے نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ کرے یا غور کرے یا دیکھ لے تو اس کا مطلب یہ پاکستان اس کا پابند نہیں ہوتا۔ اور ایک میں شہزاد بہت امپورٹنٹ نقطہ جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اب ایک جمہوریت کا چلن ہے، رواج ہے، فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں پوری دنیا میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر فوجی عدالتیں بنی ہیں ایک مخصوص حالات اور ایک مخصوص وقت کے لیے، تو ہماری جو ایک جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے بنی ہے، لیکن دنیا میں فوجی عدالتیں یا اس طرح کی سرسری سماعت کی جو عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں کے بارے میں پوری دنیا میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ اب پاکستان وہاں پہ بین الاقوامی عدالت میں جا کے ان کو بتائے گا کہ یہ اس طرح کی فوجی عدالت یا اس طرح کا سرسری مقدمہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ کانگو یا چلی میں دیکھتے رہے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے، ہمارے پاس اس کی شہادتیں موجود ہیں کہ اس شخص نے نہ صرف پاکستان میں سپائنگ کی ہے بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانوں کا اتلاف ہوا ہے۔ بالکل کامران خان صاحب، یہ پہلے بتائیں کہ اب جو آئی سی جے نے ایک تو اسٹے آرڈر دے دیا ایک طرح سے کہ اس کو کہ آپ اس کو پھانسی پہ نہیں ٹانگ سکتے، اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹل کنکلوژن آف دا کیس، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ پورا کا پورا وہاں پہ کیس چلے گا، کوئی کراس ایگزامینیشن ہوگی، کیا ہوگا وہاں پہ؟ ذرا تھوڑا سا اگر بتا سکتے۔ جی شہزاد صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو وہی مریم اورنگزیب نے جو بات کی محترمہ نے کہ یہ عبوری فیصلہ ہے، جس کو اس طریقے سے ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ شاید جی فیصلہ آ گیا اور پاکستان کا جو فیصلہ تھا کلبھوشن کو پھانسی دینے سے متعلق، سزا سے متعلق، وہ فیصلہ شاید کل عدم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک عبوری حکم نامہ ہے، انٹرم کیس ہے، اور جب بھی اس نوعیت کا جس میں کوئی ایگزیکیوشن یا پھانسی یا اس طرح کے معاملات انوالو ہو رہے ہوں تو ان میں میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل نارم ہے، یہ جوڈیشل نارم ہے کہ کسی کی پھانسی کا معاملہ اگر آپ سن رہے ہیں تو پہلے آپ اس کی پھانسی سے متعلق حکم امتناعی جاری کریں گے، اور اس کے
کے بعد پھر جو اس کا کیس ہے وہ میرٹ اور ڈی میرٹ کے اوپر سنا جائے گا ڈیفینس کو اور پروسیکیوٹر کو. تو اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی تو کیس شروع ہوا ہے. یہ ایک ابتدائی حکم نامہ ہے جس کو بھی ہم نے بابیلا اس کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ آپ کی جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ کس طریقے سے ٹل فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ اب پاکستان کا موقف اور بھارت کا موقف سنیں گے. کیا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ کلبھوشن بھی ہمارے سامنے پیش ہو یا ہم ایگزیکٹلی ابھی جو اصل کیس کی ہیئرنگ ہے وہ شروع ہونی ہے. یہ تو صرف ایک دن کی ہیئرنگ تھی جس میں 90 منٹ کا ٹائم جو تھا وہ انڈیا کو دیا گیا اور 90 منٹ کا وقت جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا. اور ان ابتدائی آرگومنٹس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اس اپیل کو سنیں گے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ اس اپیل کو سننے کے دوران جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پھانسی روک دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کیس سن رہے ہوں اور یہ میں نے کہا نا یہ جوڈیشل نارم ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ جوڈیشل نارم ہے. جب بھی اسی نوعیت کا کوئی کیس آئے گا اس میں لازماً اسٹے دیا جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ یہ پٹیشن انہوں نے مینٹینیبل قرار دیا, یعنی وہ اس کیس کو سنیں گے اور سننے کے بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد یا جتنا بھی ان کا کورس آف ایکشن ہے. سننے کے اوپر میرا سوال تھا سننے کا پروسیس کیا ہوگا کہ وہ پاکستان کے موقف سنیں گے, بھارت کا سنیں گے, پھر فیصلہ دیں گے یا وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کلبھوشن تک ایکسس دیں؟ کیا کر سکتے؟ دیکھیے ابتدائی طور پر تو انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ پہلے جو انڈیا کو کونسلر ایکسس جو ہے وہ دے. ٹھیک ہے, ابتدائی طور پہ ہوگا. اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ اگر چاہے گی عدالت تو ظاہر ہے وہ پھر اگر کونسلر ایکسس ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ تو ایک ریاست نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس بنیاد پر پھر وہ انڈیا سے بھی پوچھ سکیں گے کہ کیا رپورٹ آئی ہے, کونسلر جو ہے وہ کیا رپورٹ دے رہا ہے. تو بنیادی طور پر یہ مقدمہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ چلنا ہے. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہم ایک بھرپور ڈیفنس جو ہے وہ وہاں پر پیش کریں. بالکل ٹھیک. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ کہ جو پاکستان کے اندر مقدمہ چل رہا ہے اگر وہ اپیل کرتا ہے ایپیلیٹ فورم پہ جاتے ہیں تو کیا وہ مقدمہ پیرالل چلے گا یا یہ کہ پاکستانی عدالتیں یا پاکستانی حکومت جو ہے وہ ویٹ کرے گی کہ پہلے آئی سی جے کا فیصلہ پھر یہاں پہ مقدمہ؟ یہ کلبھوشن کے اوپر اور کلبھوشن کا جو پیرنٹ ریاست ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس مقدمے کو کہاں چلانا چاہتے ہیں. اپیل اگر کرے گا تو کلبھوشن کرے گا یا انڈیا کرے گا کلبھوشن کی بنیاد. تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بہت کلیئرلی اوپنلی یہ بات بتا دی تھی کہ ابھی اس کے پاس 60 دن اپلیٹ جورسڈکشن میں جانے کے ہیں اور اس کے بعد مزید 30 دن بھی مل سکتے ہیں. اس کے بعد غیم کی اپیل کا حق جو ہے وہ بھی اسے حاصل ہوگا جو دیا جائے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ شہزاد کہ یہ والا جو موقف تھا ہمارا کہ جی اس کو ہم اپیل کا حق دے رہے ہیں اور ابھی اس کو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایگزیکیوٹ. میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے مطلب آئی سی جے اپنی پروسیڈنگز کرتا ہے, اگر یہاں پہ اپیل فائل ہو جاتی ہے وہ اس پہ چلتا ہے تو آپس میں تو کوئی کلیش نہیں ہے, مطلب دونوں پروسیڈنگ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کا کیس وہاں بھی چلے گا اور وہ یہاں پر بھی اپیل کرنا چاہیں گے تو آبویسلی ہم تو یہاں کی عدالتیں تو چلیں گی, دونوں پیرلل بھی چلیں. میں صالح ظفر صاحب کے پاس آتا ہوں. ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سپریم کورٹ لائر, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سابق لا منسٹر. ایس ایم ظفر صاحب بہت شکریہ. آج آپ نے یقیناً خبر دیکھی ہوگی آئی سی جے کا فیصلہ. یہ تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس قسم کے کیس میں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے جاسوس کو پکڑ لے اور اپنے ملک میں اس کو قانون کے مطابق سزا دے, تو کیا یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا کہتی ہے, لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فیصلے سے مایوسی تو سب کو ہوئی ہے اور مجھے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے, لیکن آپ کے سوال کے جواب کو بعد میں دیتا ہوں. مایوسی اس چیز کی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت جلدی میں درخواست وصول کی بھارت کی اور یہ فیصلہ دے دیا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب سزائے موت ملتوی کر دی جائے. یہ کہ عالمی عدالت سے یہ فیصلہ ہونا ایک لحاظ سے بھارت میں تو یقینی طور پر خوشی کی لہر دوڑ چکی ہوگی. مایوسی اسی بات کی تھی کہ ہم نے اپنا موقف تو پیش کیا لیکن مجھے اس موقف میں تھوڑی ساری خامی دکھائی دی ہے. کوئی خم تھا اس میں, وہ یہ کہ ہم نے بجائے اس کے کہ کلبھوشن یادیو کو یہ ثابت کرتے کہ وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے سلسلے میں ٹارگٹس کی جگہ کی سب جاسوسی کرتا تھا, ہم نے اسے جاسوس قرار دینے کی کوشش کی ہے اور اس کا وہ ویڈیو دکھایا جس میں اس نے کہا کہ میں بھارت کا جاسوس تھا. اسی بنیاد پر کہ آیا جاسوس بھی پریزنر آف وار گنا جا سکتا ہے یا نہیں گنا جا سکتا,
جس کی تشریح عالمی عدالت نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے کہ ابھی عدالت نے فیصلہ ملتوی کرتے ہوئے کہ اس تشریح پر ابھی موقف ہمیں پوری طرح سے نہ ہندوستان سے ملا ہے، بھارت سے، اور نہ ہمیں پاکستان سے دیا گیا ہے، اس پر مزید غور و فکر کرنے کے لیے ہم مزید مہلت دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت یادیو کو ابھی سزائے موت نہ دے۔ اس حد تک تو مایوسی ہوئی ہے، لیکن اس مایوسی کو ہمیں آگے بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ بالآخر یہ ایک محاذ پہ پسپائی ہوئی ہے، اس کو شکست کا تصور نہ کریں۔ ابھی آپ نے مقدمہ دوبارہ بحث پہ آنا ہے اور اس پہ اپنی بحث کرنی ہے۔ ابھی موقع ہے کہ جو خامی آپ کو دکھائی دیتی ہے، جس کا میں نے بھی اشارہ کیا ہے ابھی، اس کو دور کرتے ہوئے اپنے موقف کو تبدیل کریں اور اس چیز کو واضح کریں کہ عالمی عدالت، فوجی عدالت نے بھی جو سزا دی ہے وہ اسپائی کی نہیں دی ہے، دہشت گردی کی دی ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو لفظ جاسوس استعمال ہوا ہے، اس موقف کو اگر اختیار کرنے کی گنجائش ہو تو اختیار کریں کہ پہلے موقف کا مطلب یہ تھا کہ وہ جاسوسی کرتے تھے کہ یہ دہشت گردی کہاں کی جائے، تو وہ حکومت کی جاسوسی نہیں کرتے تھے، وہ حکومت کے کسی سیکرٹ کو نہیں واضح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ صرف دہشت گردی کے لیے آئے تھے، اور یہ دہشت گردی کے ہی جرم کا ایک حصہ تھی جو جاسوسی کر لیا کرتے تھے۔ بالکل۔ احسن مظفر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے اوپر بائنڈنگ ہے، پاکستان اس کو ماننے کا پابند ہے کہ ایک تو اس کی ایگزیکیوشن کو ہالٹ کر دیا جائے جو کہ اس کے پاس اپیلیٹ فورمز بھی موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، تو کیا پاکستان پابند ہے اس فیصلے کا کہ اس کو منوان تسلیم کرے یا نہیں؟ ابھی تک تو مجھے اس چیز کا پورا علم نہیں ہے، لیکن جو باتیں کسی حد تک خیال میں آتی ہیں کہ عالمی عدالتوں کے اس طرح کے فیصلے پابندی کے فیصلے نہیں ہوتے، احترام کے فیصلے ہوتے ہیں، تو میں تو رائے یہی دوں گا کہ آپ اس مسئلے میں نہ جائیے کہ آپ اس کی پابندی کرنی پہ مجبور ہیں یا نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ عالمی فیصلے کا جو عمومی طور پر فیصلے ہوتے ہیں اور تمام دنیا اس کا احترام کرتی چلی آئی ہے، ہم بھی اسی روایت کو قائم رکھیں۔ اچھا، ایک فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر سزا دینا اپنے طور پر عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر یہ دکھانا ہے کہ ہم عالمی انصاف کی عدالت میں جانے کے باوجود، خود جانے کے باوجود اور اس میں اعتراض کرنے کے باوجود اور بحث میں حصہ لینے کے باوجود اس کا احترام نہیں کرتے، یہ کوئی مناسب لائے عمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ایک آخری سوال ہے، اس میں مایوسی پھیلے گی ملک میں، لیکن یہ مایوسی کچھ عرصے کے لیے ہے، بالآخر تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ہی ہے۔ ایک آخری سوال سر، وہ یہ کہ اب پاکستان کی عدالتوں میں بھی کیس چل سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ وہ انہوں نے ایک اپیل تو پیٹیشن کی صورت میں انہوں نے فائل کی ہے، کونسلر ایکسیس بھی مانگ رہے ہیں، تو اگر ان کی منشا کے مطابق پاکستانی عدالتوں میں اپیلیٹ فورم پہ یہ کیس جاتا ہے، اور ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے، سپریم کورٹ سے بھی اس فیصلے کو اپ ہولڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں سارے اپیل کے مواقع اور اس کی سزا برقرار رہتی ہے، لیکن آئی سی جے میں اگر یہ کیس چلے اور وہ پاکستان کے یا کلبھوشن یادو کے حق میں آئے، پاکستان کے خلاف آئے، تو اس صورت میں اگر آئی سی جے فیصلہ کر رہی ہے کلبھوشن کے حق میں، پاکستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے اگر وہ فیصلہ کر رہی ہے کلبھوشن کے خلاف، تو پھر ریاست پاکستان کیا اپنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو آنر کرے گی اور اس کو ایگزیکیوشن کی طرف جائے گی، یا آپ جیسے احترام کی بات کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا احترام لازمی ہوگا ہم پہ؟ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چاہے کسی اور عدالت کا فیصلہ ہو، اگر ان کے اختیارات سماعت اختیارات میں آتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے، تو اس صورت میں میرا رائے اب بھی وہی رہے گی کہ احترام کرنا چاہیے، اور ایک ایسے شخص کو جو ہمارے خلاف کارروائی کرتا رہا ہے اسے عمر قید کی سزا دینی اور قابو میں رکھنا، اور اس کو تمام رعایت نہ دی جائے جو رعایت دی جاتی ہے عام طور پر عمر قیدیوں کو، اور اسے 25 سال کے لیے قید میں رکھ لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے ایک ریاست کے لیے، اور اس کی سے بھی آپ کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور نہ معلوم کل کو گلشن یادیو کو کسی اپنے اہم سلسلے میں تبادلے کے طور پر بھی بھیجنے کی ضرورت پڑ جائے،
یہ سارے امور مملکت سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا تعلق فقہ قانون سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پر کاسموپولیٹن دنیا میں اپنی کیا امیج قائم کرنی ہے, اپنی کیا صورت دکھانی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سالار صاحب 2-3 سوال جمع ہو گئے ہیں آپ کے لیے, لیکن ایک وقفہ کے بعد تفصیل سے آتا ہوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. زندگی بھر کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پہ اور کلبھوشن یادو کے معاملے پر. انہوں نے پاکستانی حکومت کو کہا ہے کہ وہ فی الحال اس کی پھانسی پر عمل درآمد, سزا پر عمل درآمد نہ کریں اور کونسلر ایکسیس دیں. وقفے سے پہلے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی قسم کا کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی. پاکستان کا, ریاست پاکستان کا جو موقف ہے کلبھوشن یادو پر, وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا اور فورسفلی اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک محاذ پر شکست تو اس کو تصور کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کیس ختم ہو گیا. اور میرے پینلسٹ بھی جو بات کر رہے تھے کہ کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ اوور ٹرن کر دی, یعنی کہ سزا جو کلبھوشن یادو کو دی اس کو مسترد کر دیا گیا. صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب تک کیس کی سماعت باضابطہ طور پر شروع ہو کے وہاں مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اسے فی الحال پھانسی کی سزا نہ دیں. اور ایک کامن سینس کا بھی تقاضا ہے کہ پاکستانی ریاست پاکستان کا شاید ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جب تک اس کے پاس اپیل کے فورم موجود نہ رہیں. تو کلبھوشن یادو صاحب کے پاس تو اپیل کے فورم بھی موجود ہیں اس وقت تک, تو جب تک آخری سٹیج وہ کراس نہ ہو جائے اس وقت تک تو پھانسی کا ویسے ہی کوئی تصور نہیں تھا. تو اس کو شکست سے تشبیہ دینا یا فتح سے تعبیر کرنا میرے خیال میں اس وقت ٹھیک انالوجی نہیں ہے جو اکثر ہم ابھی اس وقت سن رہے ہیں جب سے فیصلہ آیا. سالار صاحب 2 سوال. ایک تو سوال یہ ہے کہ ایس ایم ظفر صاحب نے جو آخری بات کی کہ احترام, دوسری بات یہ کہ آپ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی عمر قید, ساری زندگی اس کو قید میں رکھنا, 25 سال کے لیے رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان بھارت کے مابین بھی اور دنیا بھر میں. اسپائنگ جو نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اریسٹ, بریک اینڈ ایکسچینج, یعنی کہ آپ اسپائی کو گرفتار کریں, اس کا نیٹ ورک توڑیں, اس کو یہاں سے ان کا صفایا کریں اور پھر ایکسچینج کر لیں. آپ کے بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو. تو کلبھوشن کے معاملے میں بھی اس طرح سوچا جا سکتا ہے یا سوچا جا رہا ہوگا؟ ایس ایم ظفر صاحب نے جو گفتگو کی, میں ان کی گفتگو سے ضرور پریشان ہوا ہوں کیونکہ انہوں نے اس کے لیے لفظ پسپائی کا استعمال کیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پسپائی ہے, یہ ایک مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ اب آج گزر گیا ہے. اب اگلے مرحلے آئیں گے اور اس مرحلے میں انڈیا کی بات اس اعتبار سے ضرور مانی گئی ہے کہ یہ مقدمہ, اس کا معاملہ وہاں پر اس کی سماعت ہوگی عالمی عدالت انصاف میں, جبکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ عالمی عدالت انصاف اس کو اپنے ہتا کار سے باہر سمجھے. آپ نے گفتگو کی ابتدا میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ جو مجرم کلبھوشن ہے اس کو عالمی عدالت بلا سکتی ہے یا بلائے گی. میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں جب ایک اوریجنل ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, جب مقدمے میں گواہ اور مقدمے میں مدعا علیہ اور مدعی دونوں پیش ہوتے ہیں یا ان کے شہادتیں ہوتی ہیں, تو اس مرحلے پر ملزم کو یا اس کو پیش کیا جاتا ہے اور جب مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے وکلا کے ذریعے سے ہی مقدمہ لڑا جاتا ہے. یعنی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ملزم پیش نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. اور یہ مقدمے کے بارے میں پاکستان کا طے شدہ اصولی موقف ہے, رہے گا کہ اس کے مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس کے لیے انڈیا بھی جب عالمی عدالت انصاف میں گیا تو اپیل میں گیا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ اس کی اثر نو سماعت کی جائے, اور اس نے جو اپیل کی ہے اس میں وہ پاکستانی شہادتوں کا ذکر کیا ہے, اس میں اپنا موقف پیش کیا ہے
اور ابھی وہ پاکستان کی جو شہادتیں پاکستان کا جو مقدمہ ہے جو پاکستان نے اس کے خلاف یہاں پر چلایا گیا ہے اس کی تفصیلات پہ ابھی انہوں نے غور نہیں کیا. ان کی تفصیلات ان کے سامنے رکھی جائیں گی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سپیریئر کورٹس میں بھی یہ عالمی عدالت انصاف کا جو آج کا فیصلہ ہے اس کو یہاں پر چیلنج کیا جائے گا. آپ نے نہیں چیلنج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ چیلنج یقیناً کیا جائے گا کیونکہ یہ جوریسڈکشن تو پاکستان کی ہے. یہ پاکستان کے قانون کے تحت جو بھی قانون ہے خواہ وہ ملٹری قانون ہے خواہ وہ سول قانون ہے آئین ہے تعزیرات پاکستان ہے فوجداری کا مقدمہ ہے تو یہ سارا پاکستانی قانون کے تحت اس کا فیصلہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا تو ایک موقف یہ ہوگا عالمی عدالت انصاف میں بھی اور یہاں بھی کہ پاکستان کے قانون میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ یہ کسی اور غیر ملکی عدالت. اچھا ایک بات جو ایس ایم ظفر صاحب نے اپنی بات کا آغاز لفظ ڈس اپوائنٹمنٹ یا مایوسی سے کیا کہ عالمی عدالت نے اتنی جلدی اتنی ارجنسی میں نہ صرف پٹیشن ان کی ایکسیپٹ کی بلکہ سماعت بھی کر لی مکمل بھی کر لی فیصلہ بھی دے دیا. تو یہ کیا انڈین لابی کا کمال ہے؟ کوئی باعث نظر آیا آپ کو؟ یا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کیونکہ ان کا بہت بڑا ایک مجرم پکڑا گیا ہے. انڈیا نے یقیناً اس میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوگی پوری سفارتکاری کی ہوگی جو بھی اس کے عالمی تعلقات ہیں ان کو اس نے استعمال کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑی اجرت میں عالمی عدالت انصاف نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے فیصلہ نہیں کیا. میں عرض کروں انجیکشن کو فیصلہ نہیں کہا جانا چاہیے. یہ ایک مرحلہ ہے جس میں انہوں نے درخواست کیا ہے کہ پاکستان کو کہ آپ اس کو پھانسی پہ مت لٹکائیں اور اس کو ایکسیس دیں. انڈین کاؤنسلر وہاں پہ ان سے ملے اور اس سے پوچھے کہ تم کس حال میں ہو اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ٹھیک اس کے سوا اس ایکسیس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں وہ یہ کہ ایکسیس کی بات ہے ہم نے ابھی تک ایکسیس نہیں دی ریاست پاکستان نے. کیا وجہ تھی کہ ایکسیس نہ دینے کی کہ ابھی تک اس کو ایکسیس نہیں دی ڈسپائٹ کہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ گزاری یہ ہے کہ جنیوا کنونشن کے تحت جن لوگوں کے خلاف سپائنگ میں اور اب ٹیررزم میں مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی. یہ ایکسیس دی جاتی ہے کونسلر ایکسیس ڈپلومیٹک ایکسیس ان لوگوں کو جو عام طور پہ عمومی مقدمات میں کہیں چوری چکاری میں کو پکڑا گیا ہے کہیں اوور اسٹے میں پکڑا گیا کہیں اس کے پاس دستاویزات پوری نہیں اس میں پکڑا گیا پار کر کے جی ہاں یا غلطی سے سرحد پار کر کے یہ وہ آرڈنری کیسز میں ہے. یہ تو اسٹیبلشڈ مجرم ہے جس نے اعتراف کیا ہے اور جس کا ریکارڈ موجود ہے تو اس کو ایکسیس کیسے ملے گی؟ ہاں انڈیا کو پاکستان نے اپنے سفارتی چینل سے ڈپلومیٹک چینل سے بتا دیا ہے کہ جناب آپ کا یہ جو شاہکار تھا ہم نے پکڑا ہے اور اس کی یہ کرتوتیں ہیں اس کا یہ ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہے اور یہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان پیش کرے گا. کامران خان صاحب آپ سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں اور یہ جو فوجی عدالت نے سزا دی یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی یعنی کہ پبلک کو اس پہ نہیں تھا تو ہمیں نہیں معلوم کہ وکیل کون پیش ہوئے ہوں گے یا جج کون ہوں گے یا کیا اس میں ہوا ہوگا لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی فیئر ٹرائل اس پہ ساری ہوئی ہوگی. اب ایپیلیٹ فورم پہ اگر آتا ہے تو اگر ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی ہو تب بھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جج صاحب کون ہوں گے یا وکیل کون ہوں گے. تو ایک انڈین جاسوس جو دہشت گردی میں ملوث رہا ثابت ہو گیا پھانسی کی سزا اس کو سنا دی گئی تو کوئی پاکستانی وکیل اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ اور اگر نہیں ہوگا تو کیا انڈیا سے کوئی امپورٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں وہ دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ ایسے مقدمات تھے وکیل تو مل جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ بات جہاں انصاف کی ہو اور جہاں پھر اس کو انسانیت کو بنیاد بنا کر فیئر ٹرائل کے ایلیمنٹ بالکل اس کو بنیاد بنا کر وہ کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے چاہے وہ حق میں ہو چاہے آپ کے مخالف فیصلہ ہے لیکن اس کاوش میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر تو ایون سیاسی وکلا بھی ہیں وہ بھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے وکیل بن جاتے ہیں. یہ تو وکالت کی نہیں عدالت بھی حکم دے سکتی ہے کسی وکیل کو کہ آپ ان کا مقدمہ لڑیں. میکس کی بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے عدالت جو ہے خود سے اپوائنٹ بھی کر سکتی ہے کسی کو کہ آپ ان کی معاونت کریں یا عدالت صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی سوری ٹو کٹ یو ایک سوال اور کوئی ایسی مثال موجود ہے پاکستان انڈیا کے مابین یا کسی اور ملک کے مابین کہ جس ملک کا
جاسوس پکڑا گیا وہ یہ دوبارہ ریکویسٹ کرے یا مطالبہ کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی کاؤنسلر بھیجیں یہاں پہ, ہم اپنا وکیل بھیجیں جو آپ کی عدالت میں آ کے ہمارا کیس پریزنٹ کرے. بیسیکلی یہی اسی لیے کاؤنسلر ایکسیس مانگی جا رہی ہے. انڈیا جو اسٹریس کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا تھا. اور آپ یہ دیکھیں سیاست کہ جو انڈیا کی جو اپیل آئی ہے ICJ میں, اس میں صرف ایک ہی بنیادی سوال ہے, ان کا ایک ہی کنٹینشن ہے, یعنی اور انہیں کچھ نہیں, وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی, انہوں نے ہمارے کاؤنسلر کو, ہمارے سفارتکار کو ملنے کی اجازت نہیں دی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ اسی لیے مانگی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے بعد پھر یہ معاملات چلیں کہ جی کون وکیل ہوگا, کس معاملے پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. بات پھر وہیں آگے اٹک جاتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وینا کنونشن کے تحت کسی جاسوس کو یہ والی سہولت جو ہے وہ نہیں مہیا کی جا سکتی کوئی اگر جاسوسی کے کردار میں, بلکہ پاکستان نے تو ابھی آج ہی کی ہے فارن آفس کی طرف سے ڈکلیریشن ہے کہ فارن آفس نے مانگی ہے کہ کلبھوشن کا جو نیٹ ورک ہے, جو اس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں باتیں ہیں, اس کے تحت ہمارے کونسلر کو اس کے نیٹ ورک تک جو ہے نا مزید رسائی دی جائے. ٹھیک. سالد حافظ صاحب, یہ جو بات کی انہوں نے کہ ایسی کونسلر ایکسیس اس طریقے سے نہیں دی جا سکتی, لیکن پریشر تو آئے گا پاکستان پہ اور مختلف طریقوں سے اس پہ آئے گا. تو اس میں بیسٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ اپنا کیس لڑیں گے, سفارتی سطح پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ پہ وہ پریشر بھی وہ ہو, اپنا موقف بھی آپ کا سیدھا سادہ سامنے جائے؟ عرض یہ ہے کہ یہ ہے کوشچن ساورنٹی اور سیکیورٹی کا. اس میں پاکستان ایسا بھی ملک نہیں ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو, لیکن وہ انڈیا اپنا ضرور استعمال کرے گا جو بھی اس کا سر و رسوخ یا تعلقات ہیں. اور ماضی میں بھی پاکستان نے یہ مثال پیش کی ہے کہ وہ انڈیا کی ہر بات کو اس کے سامنے سر تسلیم خام نہیں کرتا. ہاں, جہاں پر کوئی بات سنے جانے کے قابل ہے وہاں ضرور بات سنی جاتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جی انڈیا اس پوزیشن میں کبھی بھی ہوگا یا عالمی عدالت انصاف کبھی بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ پاکستان کو مجبور کر دے کہ وہ اس شخص کو بھارت کے حوالے کرے یا اس کی سزا پر عمل درآمد نہ کرے. جہاں تک احسن ظفر صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے, لیکن یہ تو لینتھی پروسیس ہے. اس پروسیس کے اینڈ پر جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں پاکستان اپنی اسٹریٹجی بنائے گا. اور پاکستان کو سفارتی سطح پر بالکل پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, ہونا چاہیے. ایک آپ نے اس کیس کو پڑھا بھی ہوگا, آپ کی یقیناً جو لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں ان سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی. ایک چیز مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ اس کو ایران سے اغوا کر کے لایا گیا, تو کسی ملک سے اگر بھارت کا کوئی شہری جو کہ ایک نیول آفیسر بھی ہے, یقیناً ایک اہم آدمی ہوگا, اس کی 10 لوگوں سے جان پہچان ہوگی, بھارتی حکومت کو معلوم ہوگا کہ ان کا ایک شہری جو فوج میں رہا وہ ایران میں ہے آج کل, اگر وہ بھارت کا موقف تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ وہ جاسوس نہیں بھی تھا, تو یقیناً اس کی کوئی FIR درج ہوئی ہوگی, کوئی واقعہ ہوا ہوگا, ایران نے پاکستان سے کوئی احتجاج کیا ہوگا کہ آپ ہمارے علاقے میں آ کے ایک تیسرے ملک کے شہری کو اغوا کر کے لے گئے. کوئی ایسی چیز سامنے ہے کہ نہیں؟ ایسی کوئی مثال نہیں ہے جی. یہ دراصل ڈھکوسلا ہے. انڈیا نے اپنا جو اس کا جاسوس اور دہشت گرد جب پکڑا گیا تو اس کے لیے, اچھا آپ حیران ہوں گے انڈیا نے کیا موقف اختیار کیا تھا. یہ لوگ ہماری یادداشت کو کمزور ہے. انڈیا نے کہا کہ طالبان نے اس کو وہاں سے اغوا کیا ایران سے. اب آپ بتائیے کہ ایران میں طالبان کا کہاں گزر اور طالبان کا ایران میں کہاں اثر و رسوخ. یہ تو ان کو بعد میں محسوس ہوا کہ ہم سے یہ اسٹروک کی غلطی ہو گئی ہے. وہ ہمارے علاقے بلوچستان میں پکڑا گیا, اس کی ایویڈنس موجود ہے, اس کے اپنا اعترافی بیان موجود ہے, اور اس کا اچھا اتفاق یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا جو پاسپورٹ ہے, اس کی جو دستاویز سفری دستاویز ہے, ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جعلی نام سے, ایک فرضی نام سے, ہندو ہونے کے باوجود ایک مسلمان نام سے اپنے پاس اس کے پاس دستاویزات تھیں جن کی بنیاد, اور ایران میں رہتے ہوئے اس کو ایسی کیا ضرورت تھی جی. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ اسٹیبلش ہے کہ وہ شخص پاکستان کی سرزمین پر پکڑا گیا. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میں کراچی جاتا رہا ہوں, پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ بلوچستان میں میرے پاس یہ لوگ تھے. اس نے ان لوگوں کے نام بتائے, اپنے انڈیا میں جو اس کے تعلقات ہیں ان کا بارے میں بتایا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اسے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس سے ہمیں معلومات ملی ہیں, یہ لوگ ہیں جن تک ہماری ایکسیس ہونی چاہیے, آپ ہمیں ایکسیس دیں تاکہ ہم اپنا مقدمہ پورا کر سکیں. ایک بات تو یہ کہ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران آتا جاتا رہا ہے اور وہ ساری بات کرتا ہے, اور ملا منصور جو ایک حملے میں ہلاک ہوا وہ بھی وہیں سے ٹریول کر رہا تھا, گیا پھر آیا اور پھر ڈرون حملے میں ہلاک ہوا. تو یہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ایران کی سرزمین ہمارا دوست اور برادر مسلم ملک ہے,
اس کی سرزمین اگر اس طریقے سے پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اگرچہ اس میں ایرانی حکومت کی منشا شامل یقیناً نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی انہیں نہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائٹ کریں، دیکھیں، اور ہمارے اوپر تو وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں اگر ان کے بارڈر پہ کوئی کلیش ہو جائے اور ان کے گارڈز کو مار دیا جائے دہشت گردوں سے تو، لیکن جو ایران سے یہ لوگ آ رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو اس میں ایرانین حکومت کا بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کریں؟ شہزاد صاحب، میں اب عرض کروں کہ ایران کے ساتھ معاملات کے ضمن میں یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ماضی میں جب بھی ایران کی سالیڈیرٹی کے خلاف کسی گروہ نے کام کیا ہے اور جس کا تعلق پاکستان کی واسطہ یا پاکستان کی سرزمین پر اس کا آنا جانا ہوا، ہم نے اس میں ہمیشہ ایران کی مدد کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جند اللہ ایک تنظیم تھی جس کے لوگ پاکستان کے علاقے بلوچستان میں کہیں وہ پناہ لے لیتے تھے، چھپ جاتے تھے، اور وجہ کیا تھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پاکستان نے اس جند اللہ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے سربراہ کو ان کے حوالے کرنے کے لیے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا تھا۔ عبد المالک ریگی میرے میں اور بھی لوگوں کے نام تھے۔ تو پاکستان نے تو ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنے جو مراسم ہیں ان کے سلسلے میں بڑا ہی دوستانہ برادرانہ کردار ادا کیا ہے۔ اگر ایران کی سرزمین کو کوئی تیسرا ملک جو پاکستان سے مخاصمت رکھتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر رہا ہے تو یہ ایرانی اداروں کا فرض ہے۔ اب تو کل انشاءاللہ تعالی ایران میں صدارتی انتخاب بھی ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ اچھے لوگوں کی حکومت وہاں بن جائے، اور ان کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ان کا برادر ملک ہے، اور پاکستان کے خلاف اگر کوئی ریشہ دبانی کے لیے اس کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم پاکستان نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس نے کبھی بھی ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی جو قوتیں ہیں ان کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا، کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایران کی اس سلسلے میں ہمیشہ مدد کی ہے۔ بالکل۔ اچھا کامران صاحب یہ بتائیں، اب پاکستان کی حدود میں کلبھوشن یادو کے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے یا صدر مملکت سے رحم کی اپیل کرے، یا کوئی تیسرا آپشن بھی ہے؟ اس میں کچھ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پروسیس اپیلیٹ فورم والا ہائی کورٹ سے بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے، تو وہ ضروری ہے، لیکن دونوں صورتوں میں تقریباً 60 دن کا ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے کہ اگر وہ کہیں بھی اپیل کرنا چاہیں اس کے لیے ان کے پاس 60 دن کا ٹائم ہوگا، اور اس کے بعد پھر ریویو کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ ایک آپ ریویو دیں، ایون فرسٹ ریویو اور پھر سیکنڈ ریویو کا آپشن بھی ہوتا رہے، جاتے رہیں۔ اس کے بعد پھر مرسی پٹیشن ہوتی ہے جو صدر مملکت کے پاس دائر ہوتی ہے، اور وہ صدر مملکت کا ثوابدیدی اختیار ہے، چاہے وہ اس کو ایک دن میں مسترد کر دیں یا 1 سال اپنے پاس رکھیں۔ جی ایسا بھی ہے، اور بہت سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو جذبہ خیر سگالی کے تحت بہت سے جو انڈین پریزنر تھے ان کو جو مختلف جاسوس نہیں تھے لیکن ان کو صرف اس وجہ سے دو طرفہ تعلقات کے لیے وہ ایکسچینج والی بات جو آپ نے کی کہ ان کو رکھا جائے اور ایکسچینج، اور اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ایس ایم ظفر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایون اف کہ جی ہماری عدالتیں اس کو سزا برقرار بھی رکھیں، اپہولڈ بھی رکھیں، لیکن اگر عالمی عدالت اگر ہمارے خلاف بھی وہ فیصلہ دیتی ہے تو وی شوڈ آنر، اس لیے کہ یہ معاملہ صرف یہ دو ممالک کا نہیں ہے، یہ کمیٹی آف نیشنز میں یہ معاملہ جاتا ہے، اور ہم اگر کسی عالمی عدالت انصاف کو اگرچہ اس کے پاس کوئی پوسٹ نہیں امپلیمنٹ کرانے کے لیے، لیکن ہمارے یہ بات ہمارے خلاف جائے گی کہ ہم اگر عالمی عدالت انصاف، اور دیکھیں یہ ہم اس کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گئے کیوں وہاں پر، وکیل بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کمیٹی آف نیشنز میں آپ کے جو وقار ہے، آپ کی جو ایک آپ کا جو امیج ہوتا ہے، ایس ایم ظفر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہمیں ظفر صاحب آپ جواب دے دیں کہ ہم اس طرح سے کیس پریزنٹ نہیں کیا، یعنی ہم نے جاسوس بنا کے پیش کیا، دہشت گرد بنا کے پیش نہیں کیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں بیٹھے پینل پہ جو ججز ہیں انہیں نوئی کرتے کہ جی آپ کا تو دائر اختیار نہیں ہے، آپ کیوں ہمارا یہ کیس نہیں، یہ عدالت، دنیا کی کوئی عدالت اس بات پہ خفا نہیں ہوتی، انوائے نہیں ہوتی کہ بھی ہم اس کے اختیار کو چیلنج کریں۔ یہ عدالتیں بڑی فراخ دلی سے یہ بات سنتی ہیں کہ کیونکہ یہ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ اگر میرا اختیار ہی نہیں ہے تو میں کسی مقدمے کو کیوں سنوں۔ اگر یہ بات بحث میں طے ہو جائے کہ میرا اختیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فریقین کا مجھ پر اعتماد حاصل ہے، تو یہ انائی کرنے والی بات نہیں۔ جہاں تک مقدمے کو لڑنے کا اور مقدمے کو پیش کرنے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایس ایم ظفر صاحب نے کوئی اتنی سنجیدہ بات کی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان نے اس کی اتنی ساری ایویڈنس پیش کی اور ساتھ یہ نہ بتایا ہو کہ جناب یہ تو دہشت گرد ہے۔
اسپائنگ. اچھا وہ جس ادارے کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا نام ہے را. را جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, وہ بنیادی طور پر اسپائنگ آرگنائزیشن ہے. پاکستان کے خلاف اس کا وجود جو ہے قائم کیا گیا تھا, اور پاکستان کے حوالے سے اس کا جو چارٹر ہے اس میں یہ بات طے ہے کہ وہ پاکستان میں جاسوسی بھی کرے گی اور پاکستان میں اندر ضرورت یہاں پہ ٹیررزم بھی کرے گی, اور اس نے یہ ٹیررزم کیا ہے. اور پاکستان نے بہت اچھے سفارتکار کو وہاں پہ بھیجا ہے, قانون دانوں کے علاوہ ایک اچھا سفارتکار پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل گیا تھا جو اس ریجن کو دیکھتا ہے. وہ بڑا سینسیبل شخص ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسر رکھی ہوگی. باقی یہ بات بحث طلب ہے کہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, یہ نہ ہوتا وہ ہوتا. یہ ایک مرحلہ ہے, اس کو آپ حوصلے کے ساتھ برداشت کریں. نہ یہ پسپائی ہے, نہ یہ شکست ہے, نہ اس میں مایوسی پھیلانے کی ضرورت ہے. کامران صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ویسے اب کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس چلے گا تو بھارت کی پریفرنس کیا ہوگی, کہ کیا وہ چاہے گا کہ یہاں پر بھی پاکستانی عدالتوں میں بھی ایپلیٹ فورم کو اپروچ کیا جائے, یا وہ یہ چاہے گا کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی چلے, ان کو ہم رہنے دیں یہاں پہ؟ نہیں, بھارت دیکھیں ہماری عدالتیں وہ ہماری عدالتیں ہیں, وہ پاکستانی عدالتیں ہیں, چاہے وہ فی جنرل کورٹ مارشل ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. اس لیے بھارت تو ظاہر ہے جو جس کو ویسے ہی جو دشمنی, جس نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لی ہوئی ہے, تو وہ کبھی بھی آپ کی عدالتوں پہ بھی اعتبار نہیں کرے گا. تو اس کا تو فورم وہی وہ چاہے گا کہ جی عالمی عدالت انصاف جو ہے وہی اس بارے میں ان کا اس بارے فیصلہ کرے, اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے. شہزاد صاحب, ایک بات میں ضرور کروں گا کہ یہ جو جیسے ہم نے بات یہیں سے شروع کی تھی نا کہ یہ جوڈیشل نارم ہے, اس طرح کے پھانسی کا مقدمہ کسی بھی عدالت میں جائے گا تو وہاں پر پھانسی کو اسٹے سب سے پہلے دیں گے اور اس کے بعد روکا جائے گا. یہاں پر پاکستان کا بڑے سے بڑا بھی کوئی وکیل چلا جاتا تو اس نے بھی یہی فیصلہ لے کر آنا تھا. میں انڈیو ہیسٹ کی بات یا جو انہولی ہیسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ایکسپیکٹڈ اس سینس میں تھا کہ جوڈیشل نارم ہے, ایک آرڈر آف دا ڈے کہہ لیں, حکم امتناع, یہ انٹرم آرڈر ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ اس میں اس کو عبوری حکم ہی سمجھنا چاہیے. اس کو ہم پھر بات اس کو فیصلہ کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ نہیں ہے. ہم اس کو ایسے ہی وہ ہائپ ایسی کریٹ کر دی ہے بیسیکلی انڈیا کی طرف سے ہی کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا اور انہوں نے پھانسی روک دی. یہ ایک حکم امتناعی ہے اور یہ اس وقت تک برقرار ہے جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ کلبھوشن کے حق میں ہو جائے یا اس کے خلاف ہو جائے, دونوں صورتیں جو ہیں وہ موجود رہیں گی. اچھا, میں اس کو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہمارا اپیل کا پروسیس ہے اس میں وہ حصہ لینا چاہتے ہیں, اور انڈین ہائی کمشنر نے پاکستان سے رجوع کر لیا ہے کہ وہ اس کے مقدمے کے بارے میں جو دستاویزات موجود ہیں ان کو فراہم کی جائے تاکہ وہ اس کا اپیل کا پروسیس ہے اس میں انڈیا جانا چاہتا ہے. یہاں پر وہ ان کی ورکنگ شروع ہے. تو اس لیے یہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ہاسٹیلٹی اتنی ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم انڈین عدالتوں کی فیئرنیس کو بھی تسلیم کریں. اس طرح ان کو بھی شاید مشکل پیش آتی ہو, لیکن چونکہ ان کا ایک مجرم پکڑا گیا ہے اس کے لیے تو وہ ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کریں گے اور یقیناً اپیل میں جائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈین ہائی کمشنر نے پاکستان سے رجوع کیا اور پاکستان اس کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کر رہا ہے. ایک ہیسٹ والی جو بات آ رہی تھی نا کہ اتنی جلدی وہ چلا گیا عدالت میں اور عالمی عدالت نے اس کو ٹیک اپ بھی کر لیا اور اگلی تاریخ بھی دے دی, تو جہاں بھی ایگزیکیوشن کا, پھانسی کا, اس قسم کے کیس ہوتے ہیں, بڑے ڈیلیکیٹ معاملات ہوتے ہیں, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل جلدی. بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ کا, سالہ ظفر صاحب آپ کا, ناظرین اسم ظفر صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. گفتگو آپ نے سنی. یہ ایک عبوری حکم نامہ ہے اور کامران خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی اور سارے اس کو آپ کہہ لیں کہ کوزے میں بند کیا کہ کسی بھی عدالت میں آپ جائیں گے وہ یہی فیصلہ آئے گا, کیونکہ مسئلہ ایک شخص کی زندگی اور موت کا ہے. تو کسی بھی عدالت میں جائیں گے ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کی پھانسی کو روکیں اور بعد میں دیکھیں, بعد میں پورا پروسیس کریں کہ یہ نہ ہو کہ معاملہ چلتا رہے اور اس شخص کو پھانسی ہو جائے. تو یہ بالکل ایک نارمل چیز ہے, اس کو نارمل انداز میں دیکھنا چاہیے. اس کو پاکستان کی شکست یا بھارت کی فتح سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے یہ کیس آگے چلے گا پاکستان اپنا موقف رکھے گا. بڑی تفصیل سے بھی بات پہلے بھی ہوئی اور آگے بھی جب اس کیس کے اور لوازمات سامنے آئیں گے تو مختلف وقتاً اس پہ ہم گفتگو بھی اپنی جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.